شہاب افسر صاحب, بشارت علی خان صاحب, سیف الدین ابھی کچھ کام سے مسئلہ ہے. دراصل 9 فروری 2023 کو میرے تعلق سے بزم تطہیر ادب اور اورنگ ادب کی جانب سے ایک روزہ سیمینار منعقد کیا گیا تھا, اور اس میں میری کتابوں پر بڑے جامع اور خوبصورت مقالے مضامین پڑھے گئے تھے. تصویر کشی بھی اس روز ہوئی, تو اعلان ہوا تھا اس روز کہ یہ جو مضامین پڑھے گئے ہیں انہیں ہم کتابی صورت میں شائع کریں گے. احمد اورنگ آبادی صاحب نے یہاں کی جو انجمنیں تھیں, عالمگیر ادب اور وارثان حرف و قلم, بزم تطہیر ادب, اورنگ ادب اور دیگر جو بھی ہمارے پاس یہاں کی بزمیں ہیں, خوشی اس بات کی ہے کہ یہ ساری فعال بزمیں ہیں, اور انہوں نے جو بھی کام کیا مل جل کر کیا, ایک اتحاد سے کیا. اسی اتحاد کا نتیجہ ہے کہ جب وارثان حرف و قلم نے اپنے 151 پروگراموں کو باضابطہ ایک دستاویزی شکل میں پیش کیا, اور وہ مقالے جو سیمینار وغیرہ میں پڑھے گئے ان کو کتابی صورت میں شائع کیا, تو اس کا اثر ہماری جو دوسری تنظیمیں ہیں ان پر بھی پڑا. چنانچہ بزم تطہیر ادب نے ایک مجلہ شائع کیا تھا جس میں اورنگ آباد کی وہ سرکردہ خواتین جنہوں نے اور یہ ڈاکومنٹیشن کا کام اللہ کا کرم ہے کہ سب سے پہلے وارثان حرف و قلم نے شروع کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جشن نور الحسنین میں 151 پروگرام کا ڈاکومنٹیشن کیا گیا ہے مجلے میں, اور اب جبکہ جشن ارتکاز چل رہا ہے 14 پروگرام ہو چکے ہیں, ان کا بھی ڈاکومنٹیشن ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالی آنے والی 5 اکتوبر سے جشن ارتکاز کے پروگرام پھر سے اپنی چمک دھمک کے ساتھ شروع ہونے جا رہے ہیں. کل آپ اس کا پریس نوٹ پڑھیں گے. اسلم مرزا صاحب کی شخصیت اور ان کا مطالعہ, ان کی تصنیفات یہ آنے والی نسل کے لیے ایک مشعل رہا ہے. اور دوسرا وہ کام جس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں, اسلم کہاں بدلے کہ قسمت میں لکھا ہے, کہاں بدلے کہ قسمت میں لکھا ہے, ہمارا رزق ہجرت میں لکھا ہے. کہاں بدلے کہ قسمت میں لکھا ہے, کہاں بدلے کہ قسمت میں لکھا ہے, ہمارا رزق ہجرت میں لکھا ہے. اور ملت کی گھڑی ہے 2 گھڑی بس, ملت کی ہے گھڑی 2 گھڑی بس, تمہارا ہجر فرصت میں لکھا ہے. ملت کی ہے گھڑی 2 گھڑی بس, تمہارا ہجر فرصت پہ لکھا ہے. اور یہ 2 شعر دیکھیں کہ مجھ پر کسی کے نام کا جادو نہیں چلا, مجھ پر کسی کے نام کا جادو نہیں چلا, جب سے تمہارے نام کا تعویذ پی لیا. مجھ پر کسی کے نام کا جادو نہیں چلا. السلام علیکم. میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں عالی جناب استاد محترم اسلم مرزا صاحب اور احمد اورنگ آبادی صاحب کو, اور صدر محترم کی اجازت سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں. مطلب ملاحظہ کریں, اس طرح نبھاتے ہیں وہ کردار غزل میں, کہ اس طرح نبھاتے ہیں وہ کردار غزل میں, بنتے ہیں میرے شعر ہی شہکار غزل میں. کہ اس طرح نبھاتے ہیں وہ کردار غزل میں, بنتے ہیں میرے شعر ہی شہکار غزل میں, اور کرتے ہیں بیاں خل کے زمانے کی حقیقت, کہ کرتے ہیں بیاں خل کے زمانے کی حقیقت, بے خوف و خطر کرتے ہیں اظہار غزل میں. کہ کرتے ہیں بیاں خل کے زمانے کی حقیقت, بے خوف و خطر کرتے ہیں اظہار غزل میں.
السلام علیکم. میرا صدر محترم کی اجازت سے غزل پیش خدمت ہے. اجازت سے کوئی حرف ہو نہ میں لفظ ہوں، کوئی حرف ہو نہ میں لفظ ہوں، کوئی حرف ہو، کوئی حرف ہو نہ میں لفظ ہوں، نہ غزل کی کوئی کتاب ہو، کوئی حرف ہو نہ میں لفظ ہوں، نہ غزل کی کوئی کتاب ہو، جسے اس جہاں نے بھلا دیا وہی چاہتوں کا نصاب ہوں، جسے اس جہاں نے بھلا دیا وہی چاہتوں کا نصاب ہوں. وہ جو سود ہے وہ زیاں پڑھو، وہ جو سود ہے وہ زیاں پڑھو، وہ زیاں جو ہے وہی سود ہے. وہ جو سود ہے وہ زیاں پڑھو، وہ زیاں جو ہے وہی سود ہے. مجھے وحشتوں میں لکھا گیا. خوبصورت محفل اور اس مشاعرے کے تعلق سے تو بہت ساری چیزیں نہایت کامیاب ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منفرد انداز میں مشاعرہ اور یہ نشست یہ مجلس منعقد ہوئی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آج کی اس محفل کا ایک اور بہترین حاصل یہ ہے تو مشتبہ ندیم صاحب کی نظامت ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ایک بار پرزور تعلیم سے ان کا استقبال کریں. اور مجھے لگتا ہے کہ مشتبہ نظمی میں انجم کرنا چاہیے، اپنے آپ میں ایک کمل انجم ہے. جناب صدر صاحب کی اجازت سے غزل کا مطلب ملاحظہ کیجیے. مطلب یوں کہا ہے کہ اتنے تن بدلے کہ اب دل کو بدن یاد نہیں، اتنے تن بدلے کہ اب دل کو بدن یاد نہیں، کرتے ہجرت میں پرندے کو وطن یاد نہیں. اتنے تن بدلے کہ اب دل کو بدن یاد نہیں، کرتے ہجرت میں پرندے کو وطن یاد نہیں. اور اتنا ہے یاد کہ ایک چاند تھا ہمسایہ میرا، اتنا ہے یاد کہ ایک چاند تھا ہمسایہ میرا، ایک مدت سے زمین پر ہوں گگن یاد. اتنا ہے یاد کہ ایک چاند تھا ہمسایہ میرا، ایک مدت سے زمین پر ہوں گگن یاد نہیں. اور شیرنی کے صبح کر لی ہے بتا، صبح کر لی ہے بتا کیسے بھلا نیندوں سے، صبح کر لی ہے بھلا بتا کیسے بھلا نیندوں سے، جانے تنہائی تجھے دورے گھٹن یاد نہیں. صبح کر لی ہے بتا کیسے بھلا نیندوں سے، جانے تنہائی تجھے دورے گھٹن یاد نہیں. اور مجھ سے مت پوچھو کہ میں آپ سے بچھڑا کب تھا، مجھ سے مت پوچھو کہ میں آپ سے بچھڑا کب تھا، کیونکہ صدیاں ہیں مجھے یاد وہ سن یاد نہیں. مجھ سے مت پوچھو، مجھ سے مت پوچھو کہ میں آپ سے بچھڑا کب تھا، کیونکہ صدیاں ہیں مجھے یاد وہ سن یاد نہیں. اور باغباں خیر گلوں کو بھی بہار آتے ہی، باغباں خیر گلوں کو بھی بہار آتے ہی، کس نے پتجھڑ میں سنوارا تھا چمن یاد نہیں، کس نے پتجھڑ میں سنوارا تھا چمن یاد نہیں. اور مقصد دیکھیے کہ پرس میں رکھتے ہو اخلاص کے سکے احمد، پرس میں رکھتے ہو اخلاص کے سکے احمد، کیا تمہیں سچ میں زمانے کا چلن یاد نہیں. پرس میں رکھتے ہو اخلاص کے سکے احمد، کیا تمہیں سچ میں زمانے کا چلن یاد نہیں. بہت اچھے، بہت تن بدلے کیا دل کو بدن یاد نہیں، کرتے ہجرت میں پرندے کو وطن یاد نہیں. یہ غزل سے جناب صدر صاحب کی اجازت سے غزل کا مطلب ملاحظہ کیجیے. مطلب یوں کہا ہے کہ اتنے تن بدلے کہ اب دل کو بدن یاد نہیں، اتنے تن بدلے کہ اب دل کو بدن یاد نہیں.
فرتے ہجرت میں پرندے کو وطن یاد نہیں، اتنے تن بخلے کیا دل کو بدن یاد نہیں، فرتے ہجرت میں پرندے کو وطن یاد نہیں، اور اتنا ہے یاد کہ ایک چاند تھا ہمسایہ میرا، اتنا ہے یاد کہ ایک چاند تھا ہمسایہ میرا، ایک مدت سے زمین پر گگن یاد نہیں، اتنا ہے یاد کہ ایک چاند تھا ہمسایہ میرا، ایک مدت سے زمین پر ہوں گگن یاد نہیں، اور شیرنی کے صلح کر لی ہے بتا، صلح کر لی ہے بتا کیسے بھلا نیندوں سے، صلح کر لی ہے بھلا بتا کیسے بھلا نیندوں سے، جانے تنہائی تجھے دورے گھٹن یاد نہیں، صلح کر لی ہے بتا کیسے بھلا نیندوں سے، جانے تنہائی تجھے دورے گھٹن یاد نہیں، اور مجھ سے مت پوچھو کہ میں آپ سے بچھڑا کب تھا، مجھ سے مت پوچھو کہ میں آپ سے بچھڑا کب تھا، کیونکہ صدیاں ہیں مجھے یاد وہ سن یاد نہیں، مجھ سے مت پوچھو، مجھ سے مت پوچھو کہ میں آپ سے بچھڑا کب تھا، کیونکہ صدیاں ہیں مجھے یاد وہ سن یاد نہیں، اور باغباں خیر گلوں کو بھی بہار آتے ہی، باغباں خیر گلوں کو بھی بہار آتے ہی، کس نے پتجھڑ میں سنوارا تھا چمن یاد نہیں، کس نے پتجھڑ میں سنوارا تھا چمن یاد نہیں، اور مقصد دیکھیے کہ پرس میں رکھتے ہو اخلاص کے سکے احمد، پرس میں رکھتے ہو اخلاص کے سکے احمد، کیا تمہیں سچ میں زمانے کا چلن یاد نہیں، پرس میں رکھتے ہو اخلاص کے سکے احمد، کیا تمہیں سچ میں زمانے کا چلن یاد نہیں، بہت اچھے تن بدلے کیا دل کو بدن یاد نہیں، فرتے ہجرت میں پرندے کو وطن یاد نہیں۔ ادب کے ذریعے جو 7 نمبر شائع ہو چکے ہیں مصر سے، انہوں نے جو بنیاد ڈالی تھی اس کا ایک سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے وارثان حرف و قلم کی جانب سے قلم گویت منشاہ جان اور تمام جشن نور الحسنین کے ڈاکومنٹس جو ترتیب دیے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی ایک کڑی ہے، لیکن میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال رہا ہے کہ تمام اس کتاب کی پوری فٹنگ خود سر نے خود کی اور بہت محنت کی، تو اس کتاب کی مبارکباد میں جہاں تک میں بزم تطہیر ادب کے تمام اراکین اور ادب کے تمام کلاکار شامل ہیں، تو ادیب اثر اسلم مرزا صاحب بھی اس میں شامل ہیں، میں انہیں شکریہ کے ساتھ مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور آج کے جلسے میں آپ تمام حضرات تمام شرکائے محفل تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، ہم رنگ ادب بزم تطہیر ادب وارثان حرف و قلم اور اعلیٰ کی ادب کی جانب سے میں آپ تمام کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔